بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات، وقت، موسم جنوری میں الیکشن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ ملکی معیشت اور امن و امان کی صورتحال کی بہتری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حالات، وقت اور موسم جنوری میں الیکشن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی عوام سخت سردی میں ووٹ نہیں ڈال سکے گی۔ الیکشن کی بجائے پہلے ملکی معیشت کو سنبھالا دیا جائے، مناسب وقت پر ہی انتخابات کروائے جائیں۔ خانقاہ سراجیہ کندیا میں سجادہ نشین حضرت خواجہ خلیل احمد اور ضلعی صدر جمعیت علماء اسلام خواجہ نجیب احمد سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اس وقت ملک میں جاری دہشت گردی کی لہر کو کنٹرول کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جمعیت علماء اسلام ملک بھر میں الیکشن میں حصہ لے گی۔ ہم خیالوں سے مل کر اتحاد بھی ہو سکتا ہے اور الگ بھی ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا نظریہ ملک میں شریعت و اسلام کا نفاذ ہی ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ خٹک بیلٹ واٹر پروجیکٹ کی بحالی سمیت دیگر منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کروانے کی ہر ممکن کوشش اور وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ رات خانقاہ سراجیہ کندیا ضلع میاں والی میں قیام کرنے کے بعد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکی مروت کے لیے روانہ ہوئے۔ اصل باشندوں کی جدوجہد صرف اقتدار کی تبدیلی کے لیے نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی کے لیے ہونی چاہیے۔ آزادی کی جنگ مسلمانوں اور قبائلیوں نے مل کر لڑی تھی۔ برسا منڈی جی ملک کی آزادی کے عظیم لیڈر تھے، جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اور ملک آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بات مسلم سکالر مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پونے میں منعقدہ نیشنل ٹرائبل رائٹس کونسل کے پروگرام میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں برسا بریگیڈ کا قیام قبائلی شناخت، احترام، ثقافت، تعلیم، صحت، روزگار وغیرہ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہمارے ملک کو دوبارہ آزادی کی نئی لڑائی کی ضرورت ہے، جس سے مسلمان، قبائلی، دلت، کسان، مزدور، خواتین اور OBC مل کر لڑیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ انگریزی دور حکومت میں کسی انگریز نے ہندوستانی شہریوں کے چہرے پر پیشاب نہیں کیا تھا، لیکن آزاد ہندوستان میں فسطائی ذہنیت میں مبتلا شخص نے ایک قبائلی بھائی کے چہرے پر پیشاب کرنے کا بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا ایسا عمل برداشت کرنے کے قابل ہے؟ کیا ہمیں اس قابل نفرت فعل کو برداشت کرنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ کیا ہم اور آپ تنہا اس کا سامنا کر پائیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کی جدوجہد صرف اقتدار کی تبدیلی کے لیے نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی کے لیے ہونی چاہیے۔ مولوی امیر خان متقی کا چین کی سیچوان الیکٹرسٹی کمپنی کے تجربات افغانستان منتقل کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے صوبہ سیچوان کے شہر چینگدو میں بجلی پیدا کرنے والے مرکز کا دورہ کیا، جو چین میں بجلی کے سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک ہے۔ وزارت خارجہ کے پریس آفس نے باختر ایجنسی کو دی گئی ایک خبر میں کہا ہے کہ مولوی امیر خان متقی نے کمپنی کے عہدیداروں سے افغانستان اور چین کے درمیان برقی توانائی کے تعاون کے فروغ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور ان سے کہا کہ وہ افغانستان کو برقی توانائی کی پیداوار میں اپنے تجربات سے آگاہ کریں۔ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے کمپنی کے عہدیداروں کو بتایا کہ افغانستان میں بجلی، ہوا، شمسی اور کوئلے سے بجلی کے پیداوار میں بڑی صلاحیت موجود ہے اور افغانستان میں غیر ملکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں بشمول چین کی سرمایہ کاری کے لیے موزوں ماحول بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ گزشتہ روز ایک وفد کی سربراہی میں ٹرانس ہمالین فورم کے تیسرے اجلاس میں شرکت کے لیے چین روانہ ہوئے تھے۔ یہودی تہوار عید العریش کے تیسرے روز ہزار آبادکاروں کا مسجد اقصیٰ پر دھاوا۔ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں مسجد ابراہیمی بھی مسلمانوں کے لیے بند۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل میں یہودی تہوار عید العریش کے تیسرے روز ہزار آبادکاروں نے مسجد اقصیٰ پر دھاوا بول دیا۔ اسی طرح مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں مسجد ابراہیمی کو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے لیے بند کیا ہے۔
کم از کم 1000 یہودی آبادکار مشرقی القدس میں مسجد اقصیٰ کے صحنوں پر داخل ہوئے۔ یہودیوں کی عید العریش کے تیسرے دن ہزاروں افراد نے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے البراق سکوائر میں منعقد پادریوں کی برکت کے عنوان سے جشن کی تقریب میں شرکت کی۔ مسجد اقصیٰ کے حملہ آوروں میں سابق وزراء اور ارکان بھی شامل تھے۔ اتوار کو یہ تعداد 900 تک پہنچنے کے بعد تیسرے روز مسجد اقصیٰ پر دھاوا بولنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1000 ہو گئی۔ الاقصیٰ پر بڑے پیمانے پر یہودیوں کی یلغار ہیکر گروپوں کی اپیل پر کی گئی تھی۔ یہودیوں کا یہ تہوار عید العریش 7 روز تک جاری رہے گا۔ تہوار کے باقی دنوں میں فلسطینیوں اور یہودی آبادکاروں کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سال ہیکل کے گروپوں نے اپنے حامیوں سے الاقصیٰ پہنچنے اور ہیکل کی تطہیر کی نماز کے لیے گزشتہ سالوں کی تعداد کا ریکارڈ توڑنے کی اپیل کر رکھی ہے۔ اس صورتحال میں فلسطینی اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں مذہبی جنگ چھڑ سکتی ہے۔